سبق نمبر 31 وزن فعل۔ اسم کا فعل کے وزن پر ہونا۔ وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل یا تو فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں فعل سے منقول ہو کر استعمال ہوا ہو۔ مثلا باب تفعیل کی فعل ماضی معروف فعل، جیسے شمرہ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا علم۔ ثلاثی مجرد کے ماضی مجہول فعیلا وغیرہ وغیرہ، جیسے دعیلا ایک قبیلے کا علم۔ یا اس وزن کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف زائد ہو اور اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ آتی ہو، جیسے احمد یشکر تغلب بحالت عالمیت۔ یہ غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے اور اسباب مناسب کا ذکر آ رہا ہے، یعنی جو اسباب اور جو وجوہات صرف کو یعنی تبدیلی کو روکنے والے ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ جو اسباب تبدیلی کو، تنوین کو اور کسرے کو روکنے والے ہیں ان کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے یہ اسباب مناسب 9 تھے، 8ویں کا تذکرہ یہاں سے آ رہا ہے۔ 8واں ہے وزن فعل۔ وزن فعل صاحب سمجھ گئے ہوں گے کہ یعنی لفظ ہے تو حقیقت میں اسم ہے، لیکن وزن اس کا بالکل فعل والا ہے۔ شکل و صورت فعل والی ہے لیکن حقیقت میں اسم ہے۔ تو اگر کوئی لفظ ہے حقیقت میں اسم ہے لیکن شکل و صورت فعل والی ہے، تو ایسا اسم جو فعل کے وزن پر ہو تو وہ اسم بھی غیر منصرف بننے کی علامت ہے۔ اگر اس اسم کے ساتھ جو وزن فعل پر ہے کوئی دوسرا سبب بھی پائے جائے اور خاص طور پر علمیت یہ پائی جائے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ تو اسم ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ کسی کا نام رکھ دیا جائے، وزن فعل کے وزن پر اسم ہے اور وہ فعل کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں وزن فعل، اسم کا فعل کے وزن پر ہونا، اسم کا فعل کے وزن پر ہونا یعنی حقیقت میں اسم ہے لیکن فعل کی شکل پر ہے۔ وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن یا تو فعل کے ساتھ خاص ہو، وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو اور اسم میں فعل سے منقول ہو کر استعمال ہوا ہو، یعنی حقیقت میں تو وزن فعل کا ہے اور اس کے جیسا اسم استعمال نہیں ہوتا ہے، لیکن اس فعل کو اسم میں منتقل کیا گیا اور پھر اس اسم کا کسی کا نام رکھ دیا گیا۔ تو اس طرح سے اسم کو پہلے فعل کو اسم بنایا گیا اور پھر اس اسم کا کسی کا نام رکھ دیا گیا، تو اس طرح سے وہ اسم بن کر کے استعمال ہونے لگا۔ حقیقت میں فعل تھا، فعل کے وزن پر تھا، لیکن اسم میں استعمال ہونے لگا تو اس کو وزن فعل کے پر ہونے کی وجہ سے غیر منصرف کہا جائے گا۔ جیسے باب تفعیل کا فعل ماضی فعل ہے، فعل یفعل تفعیل، یا تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا یا پڑھیں گے، تو علم صرف میں یہ آئے گا باب تفعیل بھی۔ تو باب تفعیل کا جو فعل ماضی ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، فعل یفعل تفعیل۔ تو فعل یہ باب تفعیل کا فعل ماضی ہے۔ اگر کوئی اس باب تفعیل کے فعل ماضی کے مترادف کوئی اسم بنا لے، یعنی کوئی فعل ہو جو باب تفعیل کے فعل ماضی ہو، اس فعل ماضی کو کوئی شخص علم بنا لے، یعنی کسی انسان کا نام رکھ دے، تو وہ اسم، وہ نام بھی یا وہ فعل بھی وزن فعل، اسم جو فعل ہے حقیقت میں، تو وہ علمیت ہونے کی وجہ سے، کسی کا علم بن جانے کی وجہ سے غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو نام قرآن کریم سے نام رکھتے ہیں، کوئی ماں تکذبان رکھ لیتا ہے، کوئی مدحمتان رکھ دیتا ہے، اور کوئی مختلف اس طرح سے جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، فعل ہیں، ان کو نام بنا لیتا ہے۔ تو اگر فعل کو نام بنا لیا جائے تو وہ فعل جو ہے علمیت اور وزن فعل ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو جیسے شمرہ ہے، شمرہ یہ حجاج بن یوسف کے گھوڑے کا نام تھا، شمرہ۔ تو شمرہ یہ فعل کے وزن پر ہے، شمرہ یشمر تشمیر، فعل یفعل تفعیل۔ تو شمرہ اصل میں حقیقت میں فعل ماضی تھا،
لیکن اسے گھوڑے کا نام بنا دیا، تو لہذا یہ جب علم بنا اور ساتھ ہی ساتھ فعل کے وزن پر یہ اس میں ہے تو یہ غیر منصرف ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ تو تھا رباعی میں۔ اور ثلاثی مجرد کے ماضی مجہول فعیلہ وغیرہ، جیسے ثلاثی مجرد کا فعل ماضی فعیلہ ہے، یا اسی طرح سے فعلہ ہے یا فعیلہ ہے، تو فعیلہ جو ہے یہ ماضی کے ساتھ خاص ہے، ماضی مجہول کے ساتھ خاص ہے۔ فعیلہ یہ فعل ماضی اس طرح کا آتا ہے، لیکن کوئی اسی وزن پر نام رکھ لے، عام طور پر فعیلہ کی طرح سے کوئی نام ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فعیلہ کے وزن پر نام رکھ لے، جیسے دعیلہ ایک قبیلے کا نام ہے، تو دعیلہ چونکہ فعیلہ کے وزن پر ہے اور علم ہے تو اس وجہ سے یہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا۔ یا اس وزن کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف زائد ہو، یا اس وزن کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف زائد ہو اور اس کے آخر میں تا بشکل ہاں نہ آتی ہو۔ اس کو سمجھے کیا ہے؟ یہ ہے کہ اسم یعنی اسم مشابہ ہے فعل مضارع کے، اسم مشابہ ہو فعل مضارع کے، اور اس فعل مضارع کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف آیا ہوا ہو، یعنی حمزہ، تا یا نون، کیونکہ مضارع کے جو صیغے ہیں ان کے شروع میں یہی حرف آتے ہیں۔ ماضی کے جو واحد کے صیغے ہیں یعنی غائب کے صیغے ہیں ان کے شروع میں یا آئے گا، جیسے یشکرو یشکرانی یشکرونا، تشکرو تشکرانی یشکرنا، تو شروع میں یا آ رہا ہے، اور پھر آگے تشکرو تشکرانی تشکرونا، تشکرین تشکرانی تشکرنا، تو اس میں پھر آخر کے ان میں 6 میں تا آ رہا ہے۔ پھر اشکرو نشکرو، ان میں حمزہ آ رہا ہے اور آخر والے میں نہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو حروف عطینہ ہیں جو فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں، تو اگر یہ بھی کسی لفظ کے شروع میں آئے ہوں اور وہ اس لفظ میں یہ زائد ہوں، لفظ میں زائد یعنی جس طرح سے فعل کے اندر یہ زائد ہوتے ہیں، حروف اصلی تو 3 ہی ہوتے ہیں اور یہ جو علامت والے حروف ہیں یہ زائد کہلاتے ہیں، تو حروف اصلی کے علاوہ یہ حروف آئیں اور ان کے آخر میں تا نہ آئے تو ایسا لفظ بھی فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس میں اور فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس کو وزن فعل کہا جاتا ہے، اور علم ہونے کی وجہ سے وہ بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، احمدو، میں تعریف کروں گا، اس کا ترجمہ ہے میں تعریف کروں گا، تو احمدو جو ہے یہ فعل مضارع متکلم کا وزن ہے، فعل مضارع متکلم کا وزن ہے۔ اس فعل مضارع متکلم کے وزن کو کسی کا نام بنا دیا جائے تو یہ اسم بنا جو کہ فعل کے وزن پر ہے، اور اس کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ اصلی نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ وصلی ہے اور جو مضارع کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، متکلم کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حروف عطینہ میں سے یہ حمزہ ہے اور زائد ہے اور اس کے آخر میں تا بھی نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے احمدو غیر منصرف ہوگا۔ احمدو کے وزن پر جتنے بھی افعال آئیں گے جیسے افضلو، اکرمو، انورو، جتنے بھی فعل آئیں گے تو وہ سب کے سب غیر منصرف ہوں گے۔ اسی طرح سے کوئی کسی شخص کا نام یشکر رکھ لے، یشکر، تو چونکہ یہ فعل مضارع واحد مذکر کے صیغے کے مشابہ ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا۔ اسی طرح تغلیبو ہے، غلبہ یغلبو تغلیبو، تو تغلیب کسی کا نام رکھ دیا جائے تو یہ بھی فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، فعل کے وزن پر ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہو جائے گا۔ فائدہ، وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے مذکورہ دونوں شرطوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں شرطیں جمع بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شکل پالی جائے، یعنی کوئی باب تفعیل کے ماضی معروف کے وزن پر ہو، اور یہ بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ثلاثی مجرد کے ماضی مجہول کے وزن پر ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وزن حروف عطینہ اس میں سے کسی پر زائد ہو، اس وزن کے شروع میں حروف عطینہ آ جائیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں ایک ساتھ مل جائیں۔ دیکھیں، وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے مذکورہ دونوں شرط میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو شرطیں گزری ہیں اوپر کہ یا تو باب تفعیل کے
ماضی معروف کی طرح ہو یا ثلاثی مجرد کے ماضی مجہول کی طرح ہو. تو یہ جو دو شکلیں آئی ہیں تو ان میں سے ایک کا ہونا کافی ہے، دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن دونوں شرطیں جمع بھی ہو سکتی ہے. اول کی مثال جیسے شمرہ، تو شمرہ میں جو ہے یہ باب تفعیل کے فعل ماضی کا وزن ہے. اور دوسری مثال جیسے احمدو، احمدو یہ ثلاثی مجرد کا مضارع ہے، ثلاثی مجرد کا مضارع ہے جس کے شروع میں اتینا میں سے انتا آیا ہے. اور تیسری مثال جیسے یشکرو، یہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہے، اس کے شروع میں اتینا میں سے یا زائد بھی ہے. یشکرو یہ جو احمد ہے یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ جو احمد ہے یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس میں حروف اتینا موجود ہے اس وجہ سے اس کو غیر منصرف قرار دیا گیا ہے. جبکہ یشکر جو ہے یہ نام نہیں ہوتا عام طور پر، یہ وزن فعل کے ساتھ ہی خاص ہے، لیکن اس کے شروع میں یہ اتینا میں سے حمزہ بھی موجود ہے، اتینا میں سے یا موجود ہے. تو دو شکلیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، یعنی فعل کے ساتھ خاص ہونا اور دوسرا اتینا میں سے کوئی حروف اتینا میں سے کسی حرف کا پائے جانا. تو شمرہ کے اندر صرف فعل کی خصوصیت پائی جا رہی ہے، اور احمدو کے اندر یہ خصوصیت تو نہیں ہے، نہیں، اتینا کے اندر احمدو کے اندر صرف حروف اتینا میں سے حرف پایا جا رہا ہے، حروف اتینا میں سے حرف پایا جا رہا ہے. اور یشکر کے اندر دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ یشکر فعل وزن فعل کے ساتھ خاص بھی ہے اور اس کے اندر میں حروف اتینا میں سے یا بھی پایا جا رہا ہے. تو اس اعتبار سے یشکر کے اندر دو وجہ وزن فعل کی پائی جا رہی ہیں. بہرحال یہ غیر منصرف ہے. یہ احمد یہ فعل کے وزن پہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ وزن فعل احمد واحد متکلم کے صیغہ ہے، لیکن واحد متکلم کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ یہ اس میں تفضیل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن حروف اتینا میں سے حمزہ اس کے ساتھ موجود ہے، اس وجہ سے یہ بھی وزن فعل میں شامل ہوا ہے. یہ احمد دو وزن کے قائم مقام ہے؟ نہیں، دو وزن قائم مقام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک تو وزن فعل پایا جا رہا ہے اور دوسرا علم پایا جا رہا ہے. جی، دو سبب ہیں. اسی طرح یشکر ہے، اس کے اندر وزن فعل بھی ہے اور کسی کا جب یہ نام رکھا جائے گا تو علم بھی بن جائے گا. یہ ایسے نام ہوتے ہیں یشکر کے وزن پہ؟ کوئی رکھ لے، اس نے کہا کہ بحالت عالمیت کوئی رکھ لے یشکر. یہ اکیلا دو کے قائم مقام ہو سکتا ہے یا پھر یہ اکیلا دو؟ نہیں، اکیلا نہیں ہوگا، دوسرا کوئی اس کے اندر سبب پائے جانا ضروری ہے. دوسرا کوئی سبب نہیں بلکہ علم ہی پائے جانا ضروری ہے. یشکر میں کیا دو وزن ہے؟ دوسرا کوئی ہوگا نہیں، ایک تو وزن فعل اور دوسرا یہ کسی کا نام رکھ دیا جائے تو علم ہی ہوگا. یہ اگر علم نہ ہو تو یہ کوئی اور چیز بن ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس پر جو اور چیزیں ہیں یہ عجمی نہیں ہے، عربی ہے، اور جمع بھی نہیں ہے، واحد ہے، اور ترکیب بھی نہیں ہے. جتنے بھی اور اسباب پائے جا رہے ہیں کوئی دوسرا اس میں سبب نہیں پایا جا سکتا ہے. ہاں البتہ یہ علم بن سکتا ہے، تو جب علم بن جائے گا تو تبھی یہ غیر منصرف ہوگا. اچھا سر. بس